واسکو ڈے گاما یورپ کے لیے ہندوستان کا بحری راستہ دریافت کرنے والا۔ واسکو ڈے گاما ایک پرتگالی مہم جو تھا جس نے سمندری راستے سے بھارت پہنچنے والے پہلے یورپی ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس کے تاریخی سفر 1497 سے 1499 نے یورپ سے ایشیا تک براہ راست سمندری راستہ کھولا، جس سے زمینی تجارتی راستوں پر مسلمانوں اور وینس کے تاجروں کی اجارہ ختم ہو گئی۔ اس کامیابی نے پرتگال کو بحر ہند میں تجارتی اور نوآبادیاتی طاقت بنا دیا۔ واسکو ڈے گاما نے افریقہ کے گرد چکر کاٹ کر یورپ سے ہندوستان تک درست بحری راستہ دریافت کیا۔ پرتگالی حکومت شہزادہ ہنری کے دور سے ہی ایسے بحری راستے کی کھوج میں تھی۔ 1488 میں بارٹولومیو ڈیاز کی زیر قیادت روانہ ہونے والی بحری مہم افریقہ کے جنوبی کنارے پر کیپ آف گڈ ہوپ تک پہنچی اور پھر واپس پرتگال آئی۔ اس کامیابی سے پرتگالی بادشاہ نے سمجھ لیا کہ انڈیا تک بحری راستے سے پہنچنے کی طویل کاوشیں بس اب کامیابی سے ہمکنار ہونے کو ہیں۔ تاہم اگلی مہم کی روانگی ملتوی ہو گئی۔ کہیں 1497 میں انڈیا کی طرف بحری مہم دوبارہ روانہ ہوئی۔ اس مہم کے سربراہ کے طور پر بادشاہ مینوئل اول نے واسکو ڈے گاما کو منتخب کیا۔ واسکو ڈے گاما پرتگال کے شہر سائز میں 1460 کو پیدا ہوا۔ وہ ایک معمولی رئیس خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ 8 جولائی 1497 کو واسکو ڈے گاما 4 جہازوں اور 170 آدمیوں پر مشتمل عملے کے ساتھ لزبن سے روانہ ہوا۔ چند ترجمان بھی ان میں شامل تھے جو عربی بول سکتے تھے۔ یہ جہاز پہلے کیپ وردی جزیروں تک پہنچے، پھر بیاس کے برعکس جو افریقی ساحل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا تھا۔ واسکو ڈے گاما جنوب کی طرف بحر اوقیانوس میں نکل آیا۔ جنوب میں وہ آگے بڑھا اور پھر کیپ آف گڈ ہوپ پہنچنے کے لیے مشرق کی سمت مڑا۔ کیپ آف گڈ ہوپ کو راس امید بھی کہتے ہیں اور یہ وہی جگہ ہے جہاں جنوبی افریقہ کا شہر کیپ ٹاؤن واقع ہے۔ یہ ایک بہتر راستہ تھا، لیکن اس کے لیے کہیں زیادہ جرات اور جہاز رانی کی مہارت کی ضرورت تھی۔ اس کے منتخب کردہ راستے میں 93 دن تک خشکی دکھائی نہ دی۔ یہ اس مدت سے 2.5 گنا زیادہ وقفہ تھا جس سے کولمبس کے جہاز دوچار ہوئے تھے۔ 22 نومبر کو واسکو ڈے گاما نے کیپ آف گڈ ہوپ کا چکر مکمل کیا اور افریقہ کے مشرقی ساحل سے آگے بڑھنے لگا۔ شمال کی طرف وہ چند علاقوں پر رکا جو مسلم آبادی والے تھے، جیسے موزمبیق، ممباسا اور مالدینی، جسے آج کل کینیا کہا جاتا ہے۔ مالدینی میں اس نے ایک ہندوستانی ملاح کو ساتھ لیا جس نے بحیرہ عرب سے ہندوستان تک 30 دنوں کے سفر میں اس کی رہنمائی کی۔ 20 مئی 1498 میں پرتگال سے اپنی روانگی کے 10 ماہ بعد واسکو ڈے گاما جنوبی ہندوستان کے اہم تجارتی مرکز کالی کٹ کے ساحل پر لنگر انداز ہوا۔
کالی کٹ کے ہندو حکمران زامورین نے واسکو ڈے گاما کا خیر مقدم ایک مہمان تاجر کے طور پر کیا، تاہم جلد ہی وہ اس کے بارے میں بدگمان ہو گیا۔ ان دنوں بحر ہند کے تجارتی راستوں پر مسلم تاجروں کا غلبہ تھا۔ واسکو ڈے گاما نے اس بات کو بہت گہرائی سے سمجھ لیا کہ سمندری راستوں پر غلبے کے بغیر تجارت کرنا بے سود تھا۔ کالی کٹ میں موجود ہندو اور مسلم تاجروں نے اس سے بدگمانی ظاہر کی، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اتنی دور سے آنے والا تاجر بغیر کسی وجہ کے یہاں نہیں آیا۔ وہ اگست 1498 میں کالی کٹ سے واپس روانہ ہوا تو اس نے اپنے حکمران کو پیش کرنے کے لیے اشیاء کا عمدہ ذخیرہ جمع کر لیا۔ واپسی کا سفر زیادہ دشوار ثابت ہوا۔ انہیں واپس بحیرہ عرب تک پہنچنے میں 3 ماہ لگ گئے، جبکہ جہازوں پر پھیلنے والی ایک بیماری نے اس کے عملے کے متعدد افراد کو نگل لیا۔ آخر صرف 2 جہاز حفاظت سے واپس پہنچ سکے۔ پہلا جہاز 10 جولائی 1499 میں پرتگال پہنچا، جبکہ خود واسکو ڈے گاما کا جہاز 2 ماہ بعد یعنی 9 ستمبر 1499 کو پرتگال کی بندرگاہ لزبن پر لنگر انداز ہوا۔ کل عملے کے 1/3 سے بھی کم یعنی 55 افراد زندہ واپس آ سکے۔ واسکو ڈے گاما اور اس کا بادشاہ یہ بات سمجھ چکے تھے کہ یہ 2 برس طویل سفر شاندار انداز میں کامیاب رہا تھا۔ 6 ماہ بعد پرتگیزی بادشاہ نے ایسی ہی ایک اور مہم پیڈرو والوریز کیرل کی کمان میں روانہ کی۔ کیرل ہندوستان پہنچ گیا اور وہ بڑی مقدار میں مسالہ جات کے ساتھ لوٹا، تاہم کیرل کے چند افراد کالی کٹ میں مارے گئے۔ اس لیے اب پرتگالی حکومت نے 1502 میں واسکو ڈے گاما کو ایک جنگی مہم پر دوبارہ ہندوستان جہازوں کے ایک بیڑے کے ساتھ روانہ کیا۔ واسکو ڈے گاما نے اس مہم میں نہایت بے دردی کا مظاہرہ کیا۔ ہندوستانی ساحل سے دور انہوں نے ایک عرب جہاز کو روکا، اس کا اسباب چھین لیا، تاہم مسافروں کو جہاز میں ہی رہنے دیا اور پھر اسے آگ لگا دی۔ اس میں موجود سینکڑوں لوگ، جن میں بچے اور عورتیں بھی تھیں، اس میں جل کر خاک ہو گئے۔ کالی کٹ پہنچ کر اس نے زامورین سے مطالبہ کیا کہ مسلمان اس بندرگاہ سے دستبردار ہو جائیں۔ زامورین نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تو واسکو ڈے گاما نے بہت سے ملاحوں کو گرفتار کر کے قتل کر دیا اور جہازوں پر لگی ہوئی توپوں سے بندرگاہ پر گولہ باری شروع کر دی۔ بے بس زامورین نے واسکو ڈے گاما کے مطالبات تسلیم کر لیے۔ واپس جاتے ہوئے واسکو ڈے گاما نے مشرقی ایشیا میں چند پرتگیزی کالونیاں بھی قائم کیں۔ یہ یورپیوں کا ہندوستانی سرزمین پر پہلا قبضہ تھا۔ ان اقدامات کے نتیجے میں بادشاہ نے اسے مال و دولت سے لاد دیا۔ اسے خطابات، جاگیریں، وظیفے اور دیگر مالی انعامات دیے۔ دوبارہ وہ 1524 میں ہندوستان آیا۔ اب کے بعد پرتگیزی بادشاہ نے اسے وائسرائے مقرر کیا، یعنی گورنر جنرل۔ یہاں اپنی آمد کے چند ماہ بعد ہی وہ بیمار ہو گیا۔ 1524 میں ہی کوچین، موجودہ کوچی جو بھارت میں واقع ہے، میں انتقال کر گیا اور عارضی طور پر اسے وہیں دفن کر دیا گیا۔ بعد میں اس کو دوبارہ لزبن میں لا کر دفن کیا گیا۔ واسکو ڈے گاما کے اس سفر کی بنیادی افادیت یہ ہے کہ اس نے یورپ سے ہندوستان
اور مشرق بعید تک براہ راست بحری راستے کھول دیے، جس کے اثرات آنے والی صدیوں کی تاریخ پر پڑے۔ فوری طور پر اس سے پرتگال ہی سب سے پہلے مستفید ہوا۔ مشرق کے نئے تجارتی راستے پر اپنی اجارہ داری کے ذریعے پرتگال، جو کہ یورپ کی مہذب دنیا کے مضافات میں ایک غریب ملک کے طور پر جانا جاتا تھا، بہت جلد یورپ کے امیر ترین ممالک میں شمار ہونے لگا۔ پرتگیزیوں نے بہت سرعت سے بحر ہند کے گرد ایک کالونیل سلطنت استوار کی۔ ان کے مراکز ہندوستان، انڈونیشیا، مڈغاسکر اور افریقہ کے مشرقی ساحل اور بہت سے دوسری جگہوں پر قائم تھے۔ برازیل اور مغربی افریقہ میں اپنی کالونیل سلطنت، جو انہوں نے واسکو ڈے گاما سے پہلے ہی قائم کر لی تھی، وہ اس کے علاوہ ہے۔ پرتگیزی 20ویں صدی کے آخری نصف تک ان میں سے بیشتر کالونیوں پر قابض رہے۔ واسکو ڈے گاما کے ہندوستان تک ایک نئے تجارتی راستہ دریافت کرنے کے واقعے کا مسلمان تاجروں پر بڑا اثر ہوا، جنہوں نے اس سے بیشتر بحر ہند کے تجارتی راستوں پر اپنی اجارہ داری قائم کر لی تھی۔ جلد ہی پرتگیزیوں نے انہیں شکست دے کر وہاں سے ہٹا دیا۔ مزید برآں ہندوستان سے یورپ تک خشکی کے راستے ناکارہ ہو گئے، کیونکہ یہ پرتگیزیوں کا بحری راستہ زیادہ مختصر تھا۔ اس تبدیلی کا مطلب یہ تھا کہ اب پہلے کی نسبت کہیں ارزاں نرخوں پر وہ مشرق بعید سے اشیاء حاصل کر سکتے تھے۔ تاہم واسکو ڈے گاما کے سفر کا اصل اثر یورپ یا مشرق وسطیٰ پر نہیں ہوا، بلکہ ہندوستان اور جنوب مشرقی ایشیا پر ہوا۔ 1498 سے قبل ہندوستان کے یورپ سے روابط نہ ہونے کے برابر تھے۔ تاریخ میں ہندوستان کا کردار ایک خود کفیل علاقے کا رہا ہے، جبکہ صرف شمال مغرب سے آنے والی اقوام کے غیر ملکی اثرات اس پر ظاہر ہوئے۔ واسکو ڈے گاما کے سفر نے سمندر کے ذریعے ہندوستان کو براہ راست یورپ سے متعارف کرایا، اور اس کے بعد یورپی اقوام کا ہندوستان میں اثر و رسوخ بہت تیزی سے بڑھا۔ واسکو ڈے گاما کا موازنہ جس شخصیت سے ہو سکتا ہے وہ کرسٹوفر کولمبس ہے۔ چند حوالوں سے واسکو ڈے گاما کا پلڑا بھاری رہتا ہے۔ مثال کے طور پر فاصلہ اور دورانیہ کے اعتبار سے اس کا سفر کولمبس سے کہیں زیادہ طویل تھا، قریباً 3 گنا زیادہ، جس کے لیے اعلیٰ جہاز رانی کی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ کولمبس کے برعکس واسکو ڈے گاما واقعتاً اپنی اصل منزل تک جا پہنچا تھا۔ یہ دلیل بھی دی جا سکتی ہے کہ واسکو ڈے گاما نے تو کوئی نئی دنیا دریافت نہیں کی تھی، بلکہ محض یورپی اقوام اور ایک پہلے سے گنجان آباد علاقے کے بیچ رابطہ قائم کیا تھا۔ لیکن بالکل یہی بات کولمبس کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے۔ کولمبس کے سفر نے امریکہ میں آباد تہذیبوں پر بے پایاں اثرات چھوڑے۔ واسکو ڈے گاما کا سفر ہندوستان اور انڈونیشیا کی تہذیبوں کی تبدیلی پر منتج ہوا۔ کولمبس اور واسکو ڈے گاما کی قدر کا تعین کرتے ہوئے ہمیں یہ بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ اگرچہ جنوبی اور شمالی امریکہ ہندوستان سے کہیں زیادہ بڑے خطے ہیں، تاہم ہندوستان کی آبادی یورپ اور امریکہ میں آباد تمام ممالک کی مشترکہ آبادی سے اس وقت بہت زیادہ تھی۔
تاہم یہ امر واضح ہے کہ کولمبس کی اثر انگیزی واسکو ڈے گاما سے کہیں زیادہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سفر واسکو ڈے گاما کی تجویز کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ پرتگیزی بادشاہ نے واسکو ڈے گاما کو اس بحری مہم کا سربراہ متعین کرنے سے پہلے اس کی روانگی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کولمبس کی مہم کا محرک بھی وہ خود تھا اور اس کی ساری منصوبہ بندی بھی اس نے خود کی تھی، اور اسی کی تجویز پر ملکہ ایزابیلا نے اس کی مالی معاونت کا فیصلہ کیا تھا۔ کولمبس کے سفر کے بعد چند دہائیوں میں ہی امریکہ کی پرانی تہذیبیں تباہ و برباد ہو گئیں اور نئی ریاستیں قائم ہوئیں، لیکن ہندوستان میں امریکی ریاستوں کی تخلیق جیسا کوئی واقعہ نہ ہوا۔ واسکو ڈے گاما نے ایک بڑی زنجیر کی ایک کڑی تشکیل دی، جبکہ اس زنجیر میں اور بھی بہت سے نام آتے ہیں، جن میں پرتگیزی کپتانوں کا ایک پورا گروہ شامل ہے جس نے افریقہ کے ساحلوں کو دریافت کیا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ واسکو ڈے گاما اس تمام زنجیر کی ایک انتہائی اہم کڑی تھا۔ Please like, subscribe, share and hit the bell icon to receive more videos. Thanks.